لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مقبول احمد مقبول نظر چینل کے ساتھ۔ ناظرین، قادیانی فتنہ ہمارے دین اور ہمارے ملک کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچاتا رہا ہے اور اب بھی پہنچا رہا ہے۔ یہ فتنہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد شروع ہوا۔ مرزا غلام محمد قادیانی ملعون، جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ نبی کہتا تھا، وہ اس فتنے کا بانی تھا۔ آج بھی اس کے پیروکار، اس کے ماننے والے اس فتنے کو پھیلانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ قادیانیوں کے مقاصد کیا ہیں؟ آئیے ہم تھوڑا پیچھے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ قادیانی شروع دن سے ہی خود کو اقلیت تسلیم کر کے اپنے اقلیتی حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کے اقلیتی حقوق ہیں کیا اور کیوں نہیں دیے جا رہے، جبکہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں؟ 1973 کے آئین میں قادیانیوں کو کافر یعنی غیر مسلم تو قرار دیا گیا، مگر ان کا مذہب کیا ہوگا، ان کی عبادت کیسی ہوگی، ان کی عبادت گاہوں کا نام کیا ہوگا، ان کی دینی کتاب کیا ہوگی، یہ فیصلہ نہیں کیا گیا تھا۔ یہ آنے والے وقت کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ لیکن حکم یہ تھا کہ قادیانی اپنی عبادتیں اور عبادت گاہیں مسلمانوں جیسی نہیں کریں گے، وہ اس لیے کہ دوسرے لوگ دھوکہ کھا کر ان کو مسلمان نہ سمجھ بیٹھیں۔ قادیانیوں پر پابندیاں لگائی گئیں کہ یہ نہ ہی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ ہی یہ ہمارا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، نہ یہ اذان دے سکتے ہیں، نہ ہی قرآن پاک کو پکڑ سکتے ہیں۔ قادیانی کافر قرار دیے جانے سے پہلے خود کو مسلمان کہتے تھے، ہماری طرح نماز پڑھتے تھے، ہمارے قرآن کو اپنی کتاب کہتے تھے، ہماری مسجد جیسی یہ مسجد بناتے تھے، ہمارے روزے جیسے روزے رکھتے تھے۔ مگر کافر قرار دیے جانے کے بعد سب بدل گیا۔ ان کو چاہیے تھا کہ ہمارا سب کچھ چھوڑ دیتے اور جو ان پر پابندیاں لگائی گئیں ان کے حدود میں رہتے ہوئے اپنے طریقے سے عبادت کرتے، مگر یہ دوسرے اقلیتوں کی طرح سرعام عبادت کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یہ پابندیاں ان پر موت کی طرح تھیں۔ ان کے اسکولوں، گھروں، دفتروں، عبادت گاہوں سے تمام نام وغیرہ مٹائے جانے لگے۔ جہاں جہاں بھی شک ہوتا وہ تمام نشانات مٹائے جانے لگے کہ یہ کہیں سے بھی مسلمان نہ لگیں، بلکہ پولیس ان کے علاقوں کا گشت کرتی اور اگر کوئی قادیانی کلمہ پڑھتا اور اذان دیتا پکڑا جاتا تو اسے جیل بھیج دیا جاتا تھا۔ قادیانیوں کو یہ کسی طرح قابل قبول نہیں تھا۔ ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا کہ وہ توبہ کر کے اسلام کی طرف آ جاتے، مگر بدقسمتی سے وہ نہیں آئے۔ وہ اس کوشش میں لگے رہے کہ ہمیں کسی طرح اقلیتوں کی طرح حقوق مل جائیں اور سرعام عبادت کرنے کا موقع مل جائے۔ 1973 سے لے کر 1984 تک یہ کوشش کرتے رہے، مگر ان کو کوئی موقع نہیں ملا۔ پھر 1984 میں انہوں نے اپنی اقلیتی حقوق لینے کے لیے عدالت کا رخ کیا اور ایک درخواست دائر کی، مگر عدالت نے کہا اسے شرعی عدالت میں لے جایا جائے کیونکہ یہ ایک مذہبی معاملہ ہے۔ اس لیے وفاقی شرعی عدالت میں درخواست دائر کی گئی۔ شریعت درخواست نمبری 17 آئین 1984 اور شریعت درخواست نمبری 2L 1984۔ دو قادیانی افراد مجیب الرحمان وغیرہ بنام وفاقی حکومت اور دوسرا ریٹائرڈ عبدالواجد وغیرہ بنام اٹارنی جنرل آف پاکستان۔ جو جج صاحبان یہ کیس سن رہے تھے ان کے نام جسٹس مولانا عبدالقدوس قاسمی، جسٹس مولانا ملک غلام علی، جسٹس چودھری محمد صدیق، چیف جسٹس فخر عالم، اور کیس میں وکلاء کے علاوہ علماء نے بھی وکلاء کی مدد کی۔ ان علماء کے نام یہ ہیں: قاضی مجیب الرحمان، پروفیسر محمد احمد غازی، محمد صدرالدین الرافی، علامہ تاج الدین حیدری، پروفیسر محمد اشرف، علامہ مرزا محمد یوسف اور پروفیسر محمد طاہر القادری۔ اور وکلاء کے نام ایڈوکیٹ حاجی شیخ غیاث محمد، ایڈوکیٹ مسٹر M.B. زمان، ایڈوکیٹ ڈاکٹر سید ریاض الحسن گیلانی۔ قادیانیوں کا موقف تھا کہ ہمیں اقلیت قرار دے دیا گیا ہے، اس لیے ہمیں سرعام دوسرے اقلیتوں کی طرح عبادت کرنے دی جائے۔ دونوں طرف سے دلائل کے انبار لگ گئے، ہر ایک نقطہ پر بحث کی گئی۔ بظاہر تو لگتا تھا کہ قادیانی یہ کیس جیت جائیں گے، کیونکہ دنیا بھر میں اور پاکستان میں آئین کے مطابق اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔
بالآخر 12 اگست 1984 کو شرعی عدالت نے اس کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ 184 صفحات پر مشتمل فیصلے میں بہت ہی واضح الفاظ میں کہا گیا کہ قادیانی جھوٹے ہیں اور ان کو دوسرے مذاہب کی طرح کھلے عام عبادت کرنے کی اجازت نہیں، اور نہ ہی کلمہ پڑھنے، اذان دینے، مسجدیں بنانے کی اور خود کو مسلمان کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ قادیانیوں کو دوسری بار عدالت سے بھی کافر قرار دیا گیا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھے۔ 29 سال بعد 2013 کو موقع پھر ان کے ہاتھ میں آتا ہے، جب پشاور میں 22 ستمبر 2013 کو ایک گرجا گھر پر حملہ ہوا، اس میں کافی لوگ مارے گئے۔ اس وقت کے چیف جسٹس جناب تصدق حسین جیلانی نے 3 رکنی بینچ تشکیل دیا، جس کا مقصد تھا کہ آئین کے آرٹیکل 20 کی روشنی میں اقلیتوں کے جان و مال اور عبادت گاہوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ قادیانیوں کو ایک موقع اور مل گیا کیونکہ ماحول سازگار تھا۔ 3 رکنی بینچ نے 19 جون 2014 کو فیصلہ میں لکھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مذہبی اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی گئی ہوتی تو ایسے واقعات کی روک تھام کی جا سکتی تھی، اور یہ فیصلہ دیا کہ ایک اقلیتی کمیشن قائم کیا جائے۔ اس فیصلہ کے کچھ دن بعد لاہور کے ایک بڑے ہوٹل میں عوامی کمیشن برائے اقلیتی حقوق کی جانب سے ایک عوامی اسمبلی بلائی گئی، جس میں تقریباً 300 کے قریب صحافی، دانشور، مزدور، رہنما، مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکین، قومی و صوبائی اسمبلی اور وکلاء شامل تھے۔ اس عوامی اسمبلی نے اقلیتی کمیشن کے قانون کا مسودہ تیار کیا۔ اس میں خاص طور پر عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے خصوصی پولیس فورس کے قیام کی سفارش کی گئی تھی، یعنی قادیانیوں کی وہ عبادت گاہیں جن کی پولیس نگرانی کرتی تھی کہ وہاں کوئی قانونی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، مگر وہی پولیس اب ان کا تحفظ کرتی۔ یہ اقلیتی کمیشن تمام اقلیتوں کی عبادات کی آزادی کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ 10 اگست 2018 کو اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر لاہور میں اقلیتوں کے کنونشن میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ فی الفور اقلیتوں کے تحفظ کے حقوق کے لیے ایک قومی کمیشن قائم کرے۔ نیشنل کمیشن بائے اقلیتی حقوق کو رولز آف بزنس 1973 شیڈول کے تحت وزارت مذہبی امور کے حوالے کیا گیا تھا۔ کمیشن کی آخری ہیت اور نظر ثانی شدہ TORs کو 2014 میں ری نوٹیفائی کیا گیا تھا۔ بعد ازاں سپریم کورٹ کے مندرجہ والا فیصلے کی ہدایت پر کمیشن کو ایک بار پھر 3 سال کے لیے نوٹیفائی کیا تھا۔ اب موجودہ حکومت نے اس کمیشن میں قادیانیوں کو شامل کیا۔ اقلیتی کمیشن میں شامل ممبران نے رائے دی کہ کمیشن کی خود مختاری کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اقلیتی برادری کو بڑھایا جائے اور کمیشن کا چیئرمین بھی کسی اقلیتی ممبر کو بنایا جائے جو کہ قادیانی بھی ہو سکتا ہے۔ اقلیتی کمیشن کے ممبران کی یہ سمری مذہبی امور کو بھیجی گئی۔ وفاقی کابینہ نے مذہبی امور کی جانب سے جمع کرائی گئی سمری نیشنل کمیشن برائے اقلیت کی تشکیل نو کی سمری کو اصولی طور پر منظور کرتے ہوئے کمیشن کے لیے اصول متعین کیے کہ کمیشن ممبران کی اکثریت کا تعلق اقلیتی برادری سے ہونا چاہیے۔ کمیشن کا سربراہ بھی اقلیتی ممبر کو بنایا جائے۔ جیسے ہی قادیانی اس کمیشن میں شامل ہوتا اور اسے وہ سب کچھ مل جاتا جو وہ 1984 میں عدالت سے نہیں لے سکے تھے، کیونکہ یہ اقلیتی کمیشن تمام اقلیتوں کو کھلے عام عبادت کی اجازت دیتا ہے، عبادت گاہوں کے تحفظ کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ قادیانی خود کو اقلیت ماننے کے لیے تیار ہیں مگر بدلے میں ان کو مساجد کی تعمیر اور مسلمانوں کی طرح عبادت کا حق مل جائے۔ 1984 کا کیس اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ قادیانیوں کے مقاصد کیا ہیں۔ ناظرین، دیکھا آپ نے قادیانیوں کے کیا مقاصد ہیں۔ باقی تمام اقلیتوں کی اپنی عبادت گاہیں ہیں، عبادات ہیں، ان کے الگ نام ہیں، جیسے گرجا گھر، مندر، گردوارہ وغیرہ، مگر قادیانی اسلام کا لبادہ پہنے ہوئے ہیں جو منافقت میں آ جاتا ہے، اور منافق بدترین کافر ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو ان کے خلاف مزاحمت کرنی چاہیے۔ یہ حب دین اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ اس لیے ہم سب کا فرض ہے کہ اس فتنہ سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی آگاہ کریں۔ اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ میرا یہ پیغام دوسروں کو لازمی پہنچائیے گا۔ ناظرین، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دیں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔